السلام علیکم پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ ویسے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ پاکستانیوں آج لفظ اس لیے استعمال کیا 14 اگست، اور 14 اگست آ رہا ہے، سیلیبریشنز ہیں۔ آپ بازاروں میں، گلیوں میں، کہیں بھی جا رہے ہوں گے، سبز جھنڈے لہراتے آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے۔ سبز جھنڈا، سبز جھنڈے کے ساتھ سفید پٹی بھی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل پچھلے کچھ دنوں سے بڑی کچھ عجیب سی صورتحال پولیٹیکل بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بڑے سے لے کے چھوٹے تک سب آدمی 100 سوال اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جس کے جواب وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ آج اتفاق سے میرے سامنے ایک بہت پیارا نوجوان یوتھ بچہ، جو ابھی 14 ایئرس کا نہیں ہے، لیکن بہت انٹیلیجنٹ، بہت ذہین، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ ہے، یوسف درانی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جناب یہ صاحب پچھلے 2 سال سے کام بھی کر رہے ہیں، اور گیم گائیڈ کے نام سے اپنی کمپنی بھی چلا رہے ہیں، اور یہ ایک رول ماڈل ہیں بہت سے ان نوجوانوں کے لیے جو بہت کچھ پڑھنے کے باوجود بھی جنہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ یہ ایسے بڑے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جنہیں ارلی، بہت شروع کے دنوں میں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی پسند ناپسند کیا ہے۔ تو میں جناب آپ کو آج انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، میرے مہمان بھی ہیں، اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے پاکستان ایسٹرو ہسٹری، اس میں جناب پہلا مہمان، آئی ایم پراؤڈ ٹو پریزنٹ یو یوسف درانی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھاک ہوں، خیریت ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا فین ہوں، اچھا، اس لیے کہ جو آپ کی کوالٹیز میں پچھلے کئی دنوں سے اپنے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے کم بچوں میں ہوتی ہے۔ آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ ماشاء اللہ۔ سر میں یس پلیز سر، الحمد للہ میں جو ہوں بچپن سے ہی میں ایک بہت ہی اپنے فادر، جن کو میں ہائیلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے بگ تھینکس فرام مائی سائڈ۔ انہوں نے ہمیشہ ہی آلویز ٹولڈ می ٹو بی کانفیڈنٹ، اینڈ کوئی بھی اپرچونیٹی آئے آلویز ٹیک اٹ، اینڈ جو بھی ہونا سر نیور، مطلب انہوں نے کہا آلویز تھنک بگ، تھنک فار ادرس، تھنک بگ، بی کانفیڈنٹ اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ ویری گڈ۔ یس اس سے دیکھیں، یوسف کے سوال سے جواب سے بہت سے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے سوالوں کے آپ کو جواب بھی ملتے ہیں، لیکن آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ یوسف کے ساتھ اس طریقے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، گرومنگ اور کانفیڈنس کے اوپر ہم الگ سے پروگرام کریں گے۔ آج اتفاق سے یوسف نے مجھ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ سوال کیے تھے، اور وہ پاکستان سے متعلق تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم آن کیمرہ سوال کریں، کیونکہ یہ سوال یوسف کے نہیں ہیں، بلکہ یوسف کی ایج کے ان تمام پاکستانیوں کے، ان تمام بچوں کے ہیں جو ان خاص حالات سے گزر رہے ہیں اور مستقبل کو کی خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سوالات یوسف سے ڈائریکٹ لیں گے۔ جی یوسف، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ سر، میرا جو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ہے۔ دیکھیں سر، ہم لوگ جشن آزادی تو لوگ پوری دنیا، مطلب پاکستان کے جو ہیں وہ مناتے ہیں، اینڈ دے نکلتے ہیں روڈوں پہ، وہ صحیح سے جو ہے آزادی مناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ موسٹ آف دا پیپل دیٹ آئی ہیو سین سر، ان کا یہ ہے کہ دے ڈونٹ ریئلی نو وائی پاکستان واز میڈ اینڈ آل دیٹ۔ تو میرا جو سب سے پہلا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ 1947 میں کیا ایسی فیکٹرز تھے، کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنایا، ان کو کیا ایسی نوبت آئی تھی کہ دے ور فورسڈ ٹو میک پاکستان؟ گڈ یوسف، اصل میں سوال پیدا ہوتا ہے، قائد اعظم نے جب پاکستان بنا اور ان کی جو پہلی تقریر تھی، اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، اور یہ اس سے پہلے بھی وہ یہ گفتگو کر چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان انڈیا کا ایک حصہ تھا، سب کانٹیننٹ، اور یہ بہت بڑا ایک ایریا تھا، اور اس میں تقریباً 530 کے قریب چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو مل کے ہندوستان بنتا تھا۔ قائد اعظم نے ایک بات بتائی تھی کہ جب 712 میں جب محمد بن قاسم نے دیبل میں پاؤں رکھا تو ہندوستان کی تقسیم اسی وقت ہو چکی تھی۔ پہلا مسلمان جب یہاں پہ آیا تو ہندوستان کی تقسیم اسی وقت ہو چکی تھی۔ تو یہ تو ایک بڑا فلسفیکل جواب ہے جو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر گروتھ ہوئی، پھر اور مسلمان ہوئے، تو ایک سوسائٹی میں رہتے مختلف طرح کے لوگ بڑھتے چلے گئے۔ لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر مغل بھی آئے، پھر بہت سی حکومتیں بھی انڈیا میں بنی، الٹیمیٹلی بابر وغیرہ انہوں نے سب نے رول بھی کیا، لاسٹ بہادر شاہ ظفر تک آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی۔ لیکن اور اس میں کوئی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہندوؤں کی طرف سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ کافی پیسفل انوائرمنٹ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب برٹشرز انڈیا میں آئے تو 3 حصے ہو گئے،
اور ان 3 حصوں کی وجہ سے پھر جو آپسی تعلقات تھے انڈیا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے، وہ ان کی خاص پالیسی تھی جسے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے، سارٹ آف ایلین تھے. یہ اس خطے کے لوگ جو تھے وہ ایک ہی تھے، مذہب فرق ہوا تھا لیکن کلچر وہی تھا. کیوں کہ انہوں نے دین بدلا تھا لیکن اپنا مزاج چیزیں نہیں بدلی تھی، تو اس لیے ان کے ریلیشن تھے، رشتے تھے، سارا کچھ تھا. اپنے بڑوں سے ہم سنتے ہیں کہ پیار محبت سے رہتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن برٹشر کی آمد کے بعد ان میں اختلافات بہت شدت سے ہونے لگے. پھر انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت سی آگ بھڑکائی، جس کے بعد پھر کانگریس کا وجود آیا. کانگریس نے پھر بنانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کو آزاد کرواؤ. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس جنگ آزادی میں بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقسیم کا آغاز ہو چکا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر چلتے چلتے اگر ہم آگے آتے ہیں تو میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بھی، ویسے میرا خیال ہے ٹیکسٹ بک میں آپ نے پڑھی ہوگی. ضرور. آپ نے یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ کب بنی تھی؟ مسلم لیگ سر میں نے یہ نہیں پڑھا کہ مسلم لیگ بنی، بٹ آئی ہرڈ کہ مسلم لیگ جب بنی تھی تو اس کے بعد یہ جو کنسٹرکشن آف پاکستان اینڈ یہ جو سپریشن ہوئی تھی اسٹارٹ ہوئی تھی. بٹ آئی تھنک سر مجھے آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ڈیٹ، بٹ پاکستان کے بننے سے کچھ سال پہلے، مطلب ڈیکیڈز پہلے، فیو ڈیکیڈز پہلے، کہ سب سے پہلے کانگریس تھی، قائد اعظم بھی کانگریس کا حصہ تھے. اس سے پہلے جتنے مسلمان لیڈر تھے وہ بھی کانگریس کا حصہ تھے. پھر جب کانگریس ہندو ڈومینیٹ ہوئے اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ان کے حقوق ان سے چھینے جا رہے ہیں اور انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو ڈومینیٹ کریں گے اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر گورے چلے گئے اور پھر ہمارے اوپر ہندو رول کریں گے جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. تو تب پاکستان کو الگ کرنے کا خیال پیدا ہوا. اور 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ انہوں نے مسلم لیگ کی آغاز کیا. اس کے بعد پھر قائد اعظم کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی، پھر وہ بھی شامل ہو گئے. پھر اس زمانے میں بہت سے ایسے مسلمان لیڈر تھے، مولانا ظفر اور اس کے بعد پھر جوہر علی اور ظفر، یہ 2 مسلمان بڑی خوبصورت انکار. اس کے علاوہ اور 20 ایسے بتیرے لوگ تھے جنہوں نے اس موومنٹ کو آغاز کیا. اسی کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی 39 میں. جب یہ ہوئی تو برٹش رول کمزور ہونے لگا. برٹشرز کو پھر ضرورت تھی یہاں سے اپنی جنگ جیتنے کے لیے سپاہیوں کو لے کے جانا، سارا کچھ. اس پہ پھر انہوں نے ہمارے تمام لیڈر سے وعدہ کیا کہ ہمیں پہلے جنگ میں سپورٹ کریں. یہ انڈائریکٹلی کس قسم جو ہسٹوریکلی اس وقت تو نہیں تھا، اب یہ سارے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں. تو جنگ کے بعد پھر ہم اس کو انڈیا کو آزاد کرنے کے بارے میں پلان کریں گے. یوں آغاز ہوا، لوگوں کی موومنٹ ہوئی، جلسے جلوس ہوئے، اسٹوڈنٹس یونین تھی، کالجز بنے، قائد اعظم خطاب کرتے تھے، وہ جناب کلکتہ سے لے کے پشاور تک آئے اور ٹرین میں سفر کرتے تھے. سب جگہ وارم ویلکم ہوتا تھا. خواتین بھی بھرپور تحریک پاکستان میں شامل تھیں. کاروبار، بزنس مین، دکاندار، کسان، سب نے اس چیز کی تحریک چلائی کہ ہمیں سر وومن نے جو ہے ایک بہت بڑا پاکستان کو جو ہے ڈیولپ کرنے میں رول، ہماری جو جن کو ہم لوگ ہیروز کہتے ہیں وہ. سر میں نے آپ کو ایک مزے کی بات جو مجھے بہت جو ہے میری آئیز کیچ کر، سر پہلی عورت، مطلب پہلا person, the first person who raised the flag of Pakistan was a woman. بالکل. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں اس تحریک میں تمام لوگ شامل تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے، تمام جسے کہتے ہیں مذہبی گروپ مسلمانوں کے شامل تھے. اس وقت کوئی تقسیم کا فیکٹر نہیں تھا، تب صرف مسلمان تھے. نہ وہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ کچھ اور تھے. اس وقت صرف تقسیم تھی ہندو اور مسلمان، کوئی اور دوسری نہیں تھی. تو یوں پھر پاکستان کا آغاز ہوتا ہے 1947 میں. آخر کار انگریز مطالبے سے مجبور ہو گئے. قائد اعظم کی بہترین لیڈرشپ تھی جس میں انہوں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیا. انہیں بھی بے تحاشا ٹیمپٹیشن، بہت سے طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس کے اوپر قائم رہے. اور یوں 47 میں پاکستان جسے کہتے ہیں آیا. یس سر، یہ بہت ہی خوبصورت آنسر تھا. میں نے تو ایون اف آئی ایم ان 8th کلاس، میں نے اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں نے نہیں سیکھی ہیں، اینڈ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے جو ہے پہلے سے پتہ تھی، لیکن جو میں نے نہیں سیکھی ہیں ان سے میں بہت فیسنیٹ ہوا. ویری گڈ. کویشچن نمبر 2 کی طرف ہم سر آ جاتے ہیں. تو سر آج کی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اٹس اسٹیٹڈ کہ پاکستان
has more problems compared to other countries. اس کے اندر آپ کے پاکستان کے اپنے پرابلمز آ جاتے ہیں, نیچرل ریسورسز کے آتے ہیں, فائنینشلی اینڈ ڈیولپمنٹ کے اینڈ یہ سب چیزوں کے, پولیٹیکل اینڈ آل دیز. پاکستان از فیسنگ مور پرابلمس کمپیئرڈ ٹو ادر کنٹریز. آپ کا اس کے اوپر واٹس یور اوپینین آن دس؟ میں ایک سوال ریورس آپ سے کروں گا, آپ سے یہ کروں گا کہ یہ یوسف ایک ایسا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اس سے پہلے 50 سال پہلے 60 سال پہلے لوگوں کو دوسرے ممالک کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا. آج جیسے آپ گیمنگ کر رہے ہیں, دنیا ساری کی نیٹ ورکنگ آپ کے پاس, سوشل میڈیا پہ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں, آپ کے ذہن میں کسی ملک کا کیا تصور ہے کہ آپ کہاں ہوتے, آپ کا ملک کیا ہوتا, اور کیسے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے, اور کیا انسیکیورٹیز آپ کے اندر؟ کیا انسیکیورٹی؟ سر میں نے دیکھا ہے, جب میں گیمنگ کے اندر آیا تھا تو سر میں نے اس کے اسٹارٹ سے ہی مطلب میں نے کچھ چیزیں تھی جس کے اندر مطلب میں نے سر دیکھا کہ پاکستان جو ہے نا, مطلب اٹس ویری ڈیولپڈ ان لاٹ آف پلیسز, بٹ سر کچھ جگہ ہیں جس طرح لائک می آئی لیوڈ ان اے ولیج, اینڈ گیمنگ کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے دیٹس وائی فائی فیسلٹیز, اینڈ اس کے علاوہ آپ کی جتنی الیکٹریسٹی کا وہ ہے, اینڈ مطلب جو بھی آپ کو جو ہے سروسز چاہیے وہ کنٹری کو پرووائڈ. پاکستان صرف ناٹ جسٹ می, جو میں ایک ولیج کا ہوں, بٹ میرے جیسے بہت سے اور نوجوان ہیں, آئی نو دیم, اینڈ سر وہ ولیجز میں ہوتے ہیں, ان لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ اچھا ویسے تو اب ہمارے پاس وائی فائی ہے, میں اب الحمد للہ ایسے ولیج میں ہوں, پاکستان از گیون اس دس اپرچونیٹی کہ ایک نیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ سر دیکھیں ہر جگہ میں اب گیمنگ ہے نا, وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. گیمنگ ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے بہت بڑی, اینڈ ایک بہت دیکھیں اب ہر ولیج ہے, کچھ کے اندر ہوتا ہے نیٹ, کچھ کے اندر نہیں ہوتا. اینڈ سر اب جس طرح میں ایک ولیج میں رہا, آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ادھر لوگوں کا جو موٹیو ہے, ادھر لوگوں کی جو ریکویسٹ ہے وہ انٹرنیٹ نہیں. وہاں پہ مطلب لوگ اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تو لوگ رہ لیں گے, مطلب پاس ہی جابس وغیرہ کر لیں گے. بٹ سر جس طرح ہمارا یوتھ ہے جو ٹین ایجرس کا ہے, جو کہ گیمنگ کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں, ان لوگوں کے لیے کہ سر انٹرنیٹ اگر ہے بھی نا, جس طرح میرے ولیج کے اندر, اب میں کسی بھی انٹرنیٹ کمپنی کو وہ نہیں کروں گا, ٹارگیٹ نہیں کروں گا, نہ میں کسی کا نام لوں گا, نام نہیں لینا. بٹ یہ سر کہ ہے کہ اگر ایک ایسا انٹرنیٹ ہے میرے ولیج کے اندر جس کے اوپر مجھے گزارا کرنا پڑتا ہے, مطلب اف آئی ہیو ٹو, میں نے اگر ایک پروفیشنلی گیمنگ کو لینا ہے اچھے انٹرنیٹ, تو آئی ہیو ٹو شفٹ فرام مائی ولیج. اینڈ دا تھنگ از کہ وہی آپ کو بتایا, مجھے اس مٹی سے پیار ہے, آئی لو پاکستان. اینڈ میرے جو پیرنٹس ہیں, میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں الحمد للہ, اینڈ مجھے ان سے مطلب آئی کینٹ ایون تھنک کہ میں ایک دن آئی کین اسپینڈ ود آؤٹ دیم. تو گیمنگ سر ایسی ہے کہ مجھے وہ فورس کر دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو شفٹ کروں کسی ڈیولپڈ کسی لوکل ایریا میں جہاں انڈسٹریز وغیرہ ہوں, جہاں پہ مجھے ایک اچھی فیسلٹی ملے. تو پاکستان کی سر کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے ان کو کرنی چاہیے. گیمنگ اب سر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت سی انڈسٹریز بن رہی ہیں, کرپٹو اینڈ آل دیز. آئی ہرڈ پہلے تو یہ تھا کہ کرپٹو کو پاکستان میں بین کر دیا, آئی تھنک بٹ کوائن واز بینڈ ان 2010. اب یہاں کا یوتھ ہے, اب وہ لوگ مطلب جا کے کسی جگہ کام کرنے جگہ دے آر میکنگ منی آن لائن, بیکاز ان کا شوق ہے, ان کا پیشن ہے. میرا گیمنگ پیشن تھا, میں نے اس کے اوپر ایک کمپنی بنا لی پوری, اینڈ میں نے گیمنگ کو لیا ساتھ کہ اٹ واز ڈیجیٹل. آئی فیلٹ لائک آئی کڈ ڈو دس. اینڈ یہ ہے کہ آئی واز جسٹ لائک ٹو سے کہ پاکستان جو ہے صرف ایک اولڈ اسکول طریقے سے نہ چلے, مطلب جو کچھ آف کورس پہلے تو جابس چلتی ہیں سر, ان کو نہ لے. ان کو جو ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ جو انسیکیورٹیز کی آپ نے بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ جگہ انسیکیورٹی یہاں پہ فیل ہوگی کہ اگر میں لیٹ سے آپ F11 میں رہتے ہیں, کسی ڈیولپڈ ایریا میں رہتے ہیں, وہاں آپ کو بہت سی فیسلٹیز ملیں گی جو کہ مجھے ایک ولیج کے اندر نہیں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ ہوئی کہ میں آپ سے, آپ یوں سمجھے کہ آج آپ میرے گیسٹ بھی ہیں اور میرے ایکسپرٹ بھی ہیں, کیونکہ آپ بہت سی چیزوں کو فیل بھی کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیل ملک کیا ہونا چاہیے جو آپ کو, آپ کے جو خواب ہیں, جو آپ کے خیال ہیں وہ پورے ہو, اور آپ کس چیز کی گیمنگ کے علاوہ اس سے ہٹ کے اور کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, ایسا بھی ہو. ٹھیک ہے سر, میں تو آئیڈیل ملک کی اگر آپ نے بات کی کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, آئی سر تھنک کہ صرف کچھ لوگ مطلب یہ ہے نا کہ اگر ایک ہی سسٹم چل رہا ہے پچھلے 20 سال سے کہ آپ مطلب کالج جائیں گے, پہلے اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, ڈگری لیں گے, اس کے بعد آپ کو جاب ملے گی. لیکن اگر آپ باہر ملکوں میں دیکھیں کمپیئر ٹو پاکستان, بہت ڈیولپڈ آج کل تو میں دیکھیں میرے سے بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی بیکاز دے ہیو دا پیشن ٹو ڈو سم تھنگ, ہے نا.
یہاں پہ سر ایک چیز لوگوں کو بہت جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے. جب ان لوگوں کو ان کی پرووائڈیڈ ریسورسز نہیں ملتی, وہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پرابیبلی چھوڑ دیتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, ڈپرائیوڈ پیپل بن جاتے ہیں. چاہیے سر ایک آئیڈیل کنٹری میرے لیے وہ ہوگی جس کے اندر آئی تھنک کہ ہر بندے کو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. مجھے گیمنگ کا شوق ہے, گیمنگ کی ہر انٹرنیٹ فیسلٹیز, آپ کی اکوپمنٹ فیسلٹیز, ان سب چیزوں کے لیے ایک ایڈوانسمنٹس ہونی چاہیے. اب کرپٹو کے بہت ہیں اینڈ کرپٹو کے لیے وہ ہونی چاہیے پراپر, مطلب ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. مطلب جتنا بھی سر, میں تو ایک ڈیجیٹل بندہ ہوں نا. ٹھیک ہو گیا, یہ ایریا آپ کا آ گیا. یس. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, ڈفرینٹ طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے ملک کی, ان کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجیے گا, کیونکہ یہ پروگرام میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایک شفٹ آیا, اس شفٹ کی وجہ سے ہمارا وہ نوجوان جو پولیٹیکل سسٹم میں آنا نہیں چاہتا تھا, اس کے بارے میں ایکٹیو نہیں تھا, اس نے بھی سوچنا شروع کیا, اس نے بھی تبدیلی کے بارے میں کام کرنا شروع کیا, اور اپنے ملک کے بارے میں ان کے بھی خیالات ہوئے کہ ہم کیوں کسی ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹری کی طرح نہیں ہو سکتے. آپ سے میں سوال کروں گا کہ کیا پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ایک بچے کے طور پہ آپ اس کو, کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں, کہیں کرائم دکھائی دیتے ہیں, کہیں بم بلاسٹ دکھائی دیتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سر دیکھیں, پاکستانی پیپل جو ہیں دے آر ویری لونگ, دے آر ویری کیئرنگ, اے لاٹ آف دیم, میں سب کو تو نہیں کہوں گا بٹ اے لاٹ آف دیم دے آر ریئلی کیئرنگ. تو سر کچھ چیزیں اگر مجھے پاکستان, مطلب آپ نے کہا کہ مطمئن ہوں یا نہیں ہوں, سر میں مطمئن ہوں. میں کچھ سچویشنس کے اندر ہوں لیکن کچھ سچویشنس کے اندر نہیں ہوں. وہ بتائیے. اب ٹک 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 جن سچویشنس کے اندر سر میں ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب میں ابھی تک جس فیسلٹی میں رہ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں, دے آر اسپینڈنگ ٹائم ود دیئر فیملی, ان لوگوں کا کام چل رہا ہے, اینڈ وہ جو ہے دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ تاکہ وہ اس ملک کے لیے ترقی کر پائیں. اس چیز سے میں مطمئن ہوں. میں اس چیز سے بھی مطمئن ہوں کہ میرے لیے جو پرسنل وہ ہیں, جن چیزوں کے میرے خواب ہیں, جو میرا پیشن ہے, اس کو میں پرسیو کر پا رہا ہوں. اینڈ کچھ چیزیں جن سے میں مطمئن نہیں ہوں سر, وہ یہ ہیں کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں بہت ڈیجیٹل بندہ ہوں, بہت سوشل بندہ ہوں. اگر سر اب گیمنگ کے اندر دیکھیں, مختلف کنٹریز اپنی کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں گیمنگ کے اندر. اب لیٹس سے یونائٹیڈ اسٹیٹس دے آر فیمس فار دیئر سم تھنگ, ہے نا, دے ہیو سم تھنگ دیٹ دے آر فیمس فار. جاپان از فیمس فار سم تھنگ دے ہیو. اینڈ ہماری سر یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن نا, آئی ہیو سین آن سوشل میڈیا الاٹ, پاکستان کو بیسکلی وہ کر رہی, مطلب آن ایوری ادر ڈے یو کین سی کہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ پاکستان کے روز پرائم منسٹر بدل جاتا ہے, پولیٹیکل سچویشن بہت خراب ہے. مطلب ان لوگوں کے لیے جن سے میں مطمئن ہوں, جو کہ خوش ہیں, ان کے لیے بھی سر اگر وہ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لیے, بٹ پاکستان خود ہی اگر نہیں چاہ رہا کہ وہ ترقی کرے, مطلب ان کو خود بلاک کر رہا ہے. پاکستان خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پاکستان میرے اور آپ کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ایک گاڑی ہے نا, گاڑی اپنی جگہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی, اس کے چلانے والے ہوتے ہیں, ان کی بات ہے نا. میں اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ سسٹم جو آپ اسے خاص نظر سے دیکھتے ہیں. بہت سے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں, اور ہمارے میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جیسے میرے پروگرامس ہوتے تو بہت سے لوگوں سے کہ اس طرح کے سوالات آتے پاکستان کے بارے میں, یہاں سے مائگریٹ کرنے کے بارے میں, یہاں سے کرائم کے بارے میں, انسرٹینٹی کس قسم کی ہے, فراڈز ہو رہے ہیں, کرپشن ہے, یہ سارے سوالات ہیں. اس کے اوپر ہم بہت سے لوگوں سے بات کریں گے, یہ ہمارے سیگمنٹ کا ایک حصہ ہے. اور اسٹرالوجیکل اس کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ بڑے مزے کا سبجیکٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹرالوجی ان ساری چیزوں کو کیسے ڈیل کرتی ہے. ایسٹروپولیٹکس از اے ونڈرفل سبجیکٹ, اور اسی لیے میں اس کو ایک سے ساتھ لے کے چلا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس آتے ہیں, بڑی بڑی دنیا, بڑے بڑے فلاسفر لوگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, کیوں نہ ہم ایک ایسے بچے سے سوال کریں جو بالکل را ہے, جسے کسی نے کوئی برین واش نہیں کیا, جو بڑا نیچرل ہے, اپنے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ملک کیسا ہو, کیا ہو, جہاں میں فلرش کر سکوں. آپ نے یوسف کی بات سنی, یوسف عام بچوں سے ہٹ کے ہے, گھر نہیں بیٹھتا. یوسف پڑھتا بھی ہے, ماشاء اللہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ بھی ہے. یوسف اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ہابیز ہیں, اور اس آفس میں جہاں میں سے کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا, بڑا جسے کہتے ہیں نا ڈائنامک,
اور خاص قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہے. بچوں کے ساتھ 100 شکوے ہوتے ہیں، سیڈ ہوتے ہیں، کبھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، موڈی ہوتے ہیں، کرینکی ہوتے ہیں. نہیں، ہی از اے ہیپی گو بوائے. وجہ صرف میں آپ کو بتاتا چلوں، یوسف نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اپنی ایک ہابی، اپنا پروفیشن، اپنے فیوچر کے بارے میں ایک پلان بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بہت بیلنس، مضبوط اور کمفرٹیبل ہے. ابھی آپ نے محسوس کیا کہ میں نے یوسف سے سوال کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں اس ملک سے، تمہیں کوئی گو تو نہیں، لیکن میری ساری گفتگو سے جو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یوسف کو ایسا کوئی بڑا پرابلم سامنے نہیں آیا. جبکہ یوسف سے ہٹ کے کسی بڑے آدمی سے آپ بات کریں گے تو اس کے سوال اور اس کے میرے جواب میں، سوالوں کے جواب میں سوائے مایوسی کے اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ماضی دیکھ چکے ہیں اور بیسیکلی خود بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن خوش قسمتی سے یوسف کے اوپر وہ مایوسی ابھی طاری نہیں ہوئی. ہمیں ایسے ہی نوجوان بچوں کو، خوبصورت بچوں کو ایک سہانا، ایک خوبصورت پاکستان دینا ہے، اس طرح کا پاکستان جو وہ جینا چاہتے ہیں، جس میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو یہ یوسف آج ہمارے مہمان تھے، اور یوسف سے ایک ہماری مختصر سی جو گفتگو تھی، یہ آپ کو یہ بتائے گی کہ ہمارے نوجوان جو ابھی زندگی میں آ رہے ہیں، جن کے اوپر ماضی کے اثرات اتنے نہیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کو کوئی بہت اس طریقے سے نہیں دیکھا جہاں ہر طرف مایوسی مایوسی ہو، بلکہ وہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا ہونا چاہتے ہیں اور اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں کسی سینئر آدمی سے بات کریں گے، اور انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا بات کریں گے. آپ پھر فرق دیکھیے گا، جنریشن فرق کیا ہے. ایک وہ جنریشن جو مایوس ہے، تھک چکی ہے، اور انفارچونیٹلی ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. لیکن یوسف ان بچوں میں سے جس نے اپنے ہاتھ میں کمان خود لے لیا ہے، جس نے اپنا راستہ خود پکڑ لیا ہے، اور وہ خود چاہتا ہے کہ بس میں جو کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم ہیپی، کمفرٹیبل، دادا دادی کے ساتھ خوش ہوں، جوائنٹ فیملی کے ساتھ خوش ہوں، میں گاؤں میں رہ کے خوش ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ صرف تھوڑی سی سہولیات، ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے، بار بار بجلی نہ جائے. اس نے بات کی حکومتیں کیوں بدلتی، سسٹم کی کنٹینیوٹی ہو، انسرٹینٹی نہ ہو، معاشی طور پہ مستقبل ملک کا بہتر ہو. یہ ہر بچے کی ضرورت اور ہر بچے کا خواہش ہے. اور ویسے خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہو سکتی ہیں. یہ ایک نظام کی خرابی اور سسٹم کی ڈسٹربنس ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی تک یہ وہ نعمتیں میسر نہیں. اس کے اوپر بھی میں اپنے کچھ پروگرامز کروں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان، برتھ چارٹ آف پاکستان، اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی وجہ سے ہم کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آج کا یہ پروگرام تھا یوسف کے ساتھ. آپ یوسف کی باتوں کو غور کیجیے گا، اور خاص کر میں نوجوانوں سے بات کروں گا. پیارے بچوں، میرے دوستوں، سنو یوسف کی باتیں. یہ 14 سال کا بچہ ہونے والا ہے، اس نے ابھی سے کمانا شروع کر دیا. کمانا امپورٹنٹ نہیں ہے، پیسہ اہم نہیں ہوتا، لیکن ایک ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، یہ اہم ہوتی ہے. اور زندگی کی جو پہلی اچیومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے روشن مشعل کی طرح ہوتی ہے، جو اندھیرے چیر کے ایک نئی مستقبل آپ کو دکھاتی ہے. تو یوسف ایک ایسے بچوں کے لیے مشعل رہا ہے. اس طرح کے بچوں کو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے. یوسف، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، میرے ساتھ بیٹھنے کا. پتہ نہیں اتنی دیر میں آپ کتنی گیمنگ کر لیتے، کیا کچھ نہیں سوچتے. تو کسی وقت پھر بھی میں آپ سے وقت مانگوں گا. بات سنیں، آپ بہت بڑے گیمر بن رہے ہیں، ہمیں لفٹ کراتے رہیے گا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، میاں نعیم، ہی از ناٹ جسٹ این اسٹرالوجر، وہ ساتھ ساتھ ایک بڑے مزدار سے پوئٹ بھی ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ 14 اگست جشن آزادی سلیٹ آپ پاکستان کے لیے ایک شعر عرض کرتے ہیں. ارشاد. دیکھیے، میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں روشنی کا، لیکن ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. کیا بات ہے سر، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرتے چلے جائیں، مزہ آ گیا. شکوہ نہ کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے.